बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़ पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यमानन बद पार्लिमानी मेंबरानो सरा चकुम द खैबर पख्तनख्वा द अमन व अमान सूरत हाल दे पदे हकला बखबरे को द खैबर पख्तनख्वा चकुम द अमन व अमान सूरत हाल दे चकुम द तरहगरई वाक़याती वरस पे इजाफा कीगी चकुम खलक ती आगा हम द अमन मुतालबा कभी खुबर त अमन न मिलावीगी वजूहात सदी वजह सदा और देने अलावा चकुम अफगानिस्तान के द तालिबान हुकूमत थे और बिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान सरा मुज़ाकरात वागना पस चकुम द खैबर पख्तनख्वा द मौजूदा सूरत हाल चकुम द अमन व अमान पर हवाला सरा द पार्लिमानी मेंबरानो सरा तजवीज़ सदे दो इससे तजवीज़ वर्कवी और दे सरा सरा चकुम द अमन व अमान द कियाम जिम्मेदारी दा आगा दे चादा पर दे मुख्तलिफ सीज़नों बाद पार्लिमानी मेंबरानो सरा खबर कहूँ रज़ई द मुक्सरा उसे द तरहगरई वाक़याती वरस पे इजाफा कीगी द खल को हम द अमन मुतालबा दा खुबर त अमन न मिलावेगी स्तासु पे ख्याल के वजूहात सदी د دې وجوهات خو کافی زیات دي خو مین چې وجه د اقداد چې کم حکومت د خیبر پختونخوا د غي اړو د سره دلچسپي نشته د غي ټول دلچسپي چې دی ټول غي ریسورسز چې استعمالوي هغه د کم د دروغ تحریک جوړ کړی د ازادي چې ورته سوی نو هغه د چیف منسٹر وزیران ټول باغی لګیا دي او چې کم خپل مسایل دي د صوبې هغه ته د دې توجه نشته او خاص کر کې ازادي دي چا نه غواړي مونږه یو آزاد قوم یو او خاص کر پښتونخوا او همیشه د لپاره یو آزاد صوبه او 18ویں ترمیم نه پس مونږ ته هغه ازادي ملو شوې دي چې کوم مونږ غوښتو نو په خبر چې دې څه غواړي خو دې وخت کې خاص چې میجر مسله دا هغه امن او امان دی بکار دی چې چیف منسٹر صاحب نور کارونه پریدي خپل هلیکاپټر هم لګوزګار کی او دا خان صاحب نه چې اوسګار شي هلیکاپټر نو بیا لاړ شي ډی آی خان ته د علاقو ته چې دلته څه مسله ده کوم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واغې نه پس تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات او بیا موجوده صورتحال د امن او امان په حواله سره ستاسو سره تجویز څه دی ګورې دا خو ډیر خبره یو واضح شو کنه چې څنګه مالکان ډیویژن کې تاسو کتلې چې عوام چې د دغه رد عملو دا غي وی چې دا مونږ دې زل دا پیری دا بالکل ولی چې د مالکان خلکو ډیر غټ قربانیاں ورکړي دي اپریشن التشوي دي پاکستان جھنڈا بیا آصف علی زرداری سے په دور حکومت کې هغه اپریشن وشو بیا واپس د علاقہ واغشتل شو نو دینه پس اوس هغه علاقې خلک چې دي دا نور ایکسپریمنټس نه غواړي او ان شاء الله تعالی چې هر څه کیږي د صوبې عوام چې دي د خیبر پختونخوا عوام چې دي هغه به د دې مقابله کوي امن و امان د قیام ذمہ داری د چا ده ګورې دا ذمہ داری صوبایي حکومت د نور د چا ده وایي چې دا وفاقي حکومت ذمہ داری جوړي حکومت چې دی هغه وفاقي حکومت چې دی هغه د فوج چې دی هغه بارډرز باندې کار دی چې د بارډرز چې سیف ساتل شي چې اندرونی کم سکیورټي دی د پولیس ته چا په انډر دی آی جی د چا نه حکم علي نور سکیورټي ایجنسی چې د صوبې چیف ایگزیکټیو د هغه حکم لاندې وي نو دا څنګه دا ویلی شي دا اسی دروغ وي اور ځان خلاصي اصل خبره چې دی خپل توجه چې دی هغه خان صاحب ته حقیقت ازادي زه خو حقيقي ورته نه وایم دا 2 نمبر ازادي خو خبر چې چا نه غواړي او بس بکار دی چې اوس هم زما ریکوست به چیف منسٹر صاحب ته چې مالکان خو تاسو خپل ډیویژن دی تاسو د هغه ځای نه الیکشن کوي هغه عوام چې دی هغه تاسو د سبا د غیر امان نہ بنیسی چې الته د حالات خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ بھی امن کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو امن نہیں مل رہا آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہاں کی جو حکومت ہے اس کی کچھ کمزوریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جو وہاں سے اطلاعات مل رہی ہیں انتہائی خوفناک ہیں اور بڑی مشکل سے ہماری فورسز نے ریاست پاکستان نے اس طرح کے ایلیمنٹس پر قابو پایا تھا جو آج کے حالات میں ہمیں ایک بار پھر سبوتاژ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہاں کی حکومت کو جو صوبائی حکومت ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے وہ ان ساری چیزوں پہ نظر رکھے اور اس طرح کا ایلیمنٹس اگر کہیں سے داخل ہو رہا ہے ملک کے اندر تو اس کے لیے راستے مسدود کرے بند کرے اس کا آنا اور اپنے شہریوں کو تحفظ دے کیونکہ میرے بہت سے دوست تھے وہاں پر جو انتہائی عدم تحفظ اور بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں
اور ان کو تحفظ دینا اور ان کی بے چینی کو ختم کرنا، ان کی تشویش کو ختم کرنا، یہ صوبائی حکومت کا اولین ذمہ داری ہے۔ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، ان سب چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جتنے بھی اس طرح کے تنازعات ہیں ان سے باہر نکلنا چاہیے، پاکستان کو اپنی سلامتی کی طرف دیکھنا چاہیے، پاکستان کو اپنی معیشت کی طرف دیکھنا چاہیے، پاکستان کو ایک سیاسی استحکام حاصل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ادھر دیکھنے اس طرح کے جو عالمی تنازعات ہیں ان میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اپنی عوام کی خوشحالی اور ان کی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کی ریاست کام کرے۔ امن و امان کے حوالے سے جو قیام کی ذمہ داری ہے کس کی بنتی ہے؟ آپ نے بھی خیبر پختونخوا حکومت کو مطلب ٹھہرایا کہ ان کی بنتی ہے کہ یہ سب کچھ کر لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف بارڈر وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن بارڈر میں اگر کوئی ایلیمنٹ داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سر کچلنا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری۔ پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کو امن نہیں مل رہا ہے، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، میں خود پی ٹی آئی میں رہا ہوں اور میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ کوئی اگر کرائم کرے یا غلط کام کرے اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ جب آپ غلط کام کرنے والے کو سزا نہیں دیں گے تو جرم بڑھے گا۔ ملتان میں ایک برن سینٹر ہے جہاں پہ جلے ہوئے بچے جو ہیں ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، اس کا جو ای ڈی تھا، جو انچارج تھا، وہ وہاں پلاسٹک سرجری کرتا تھا اور سابق جو بزدار صاحب تھے ان کے وزیر اعلیٰ کے بھائی کا دوست تھا۔ 3 سال میں عمران خان صاحب کے پاس بھاگتا رہا کہ وہاں پہ جلے ہوئے بچوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور وہ برن سینٹر، وہ اپنا نشتر میں وہ جاتے ہیں اور وہاں جراثیموں میں مر جاتے ہیں بیچارے، 3 پہلے اس ایک بیڈ پہ ہیں۔ تو انہوں نے اس کے علاوہ وہاں پہ اس میں ریونیو میں وہاں پہ بہت پیسہ کھایا جا رہا تھا ملتان میں اس دور میں، وہ میں نے ثبوت پیش کیے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اب جہاں تک آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بہت اچھا سسٹم ایوالو ہوا تھا اور بڑا اچھا کام ہوا تھا وہاں پہ، جو اچھا کام ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ آج ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی میٹنگ تھی تو اس میں کے پی کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ مطلب پولیس ریفارمز پہ میں کام کر رہا ہوں یہاں آج کل ایز چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر، تو اس پہ انہوں نے بہت اچھی فیڈ بیک دیا کہ کے پی کے میں اچھا کام ہوا ہے۔ لیکن جب بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت نہیں ہوگی، کام کرنے کی صحیح نیت نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ غلط کام کرنے والوں کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے اور ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تب تک آپ کو یہاں پہ انصاف نہیں مل سکتا۔ امن و امان کی صورتحال ہے، مطلب ایک ہی دن میں 10 بندے ٹارگٹ ہوئے ہیں، نامعلوم، تو خوفناک صورتحال ہے، اس کے حوالے سے خوفناک اس لیے کہ وہ مطلب مجرم چھوٹ رہے ہیں اور جو پولیس ہے وہ اس کے اوپر ایکشن جو ہے نا، جب غلط کام کوئی پولیس والا کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی تو دوسرا کہتا ہے اس کو نہیں ملی تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور کرپشن اس طرح ہے کہ کرپشن کا تو بازار بہت گرم ہے، خاص طور پہ کے پی کے میں اور پنجاب میں۔ اس وقت پنجاب میں اب یقین کریں پچھلے کچھ ہم نے چینج کروا لیا زور لگا کے اس کو، جو ای ڈی تھا جو بچوں کے داخل نہیں کرتا تھا، ابھی پی ٹی آئی کی وہاں حکومت آئی ہے انہوں نے پھر اس کو لگا دیا۔ تو یہ نہیں سیکھتے، جنہیں ہم نے کہتے تھے کہ کرپشن اتنی زیادہ تھی اس دور میں کہ جو یہ ڈی سی لگاتے تھے اس کا 3 کروڑ لیتے تھے، جو سی پی او لگاتے تھے یہ ڈی پی او اس کا 2 کروڑ لیتے تھے، تو اب پھر وہی کام شروع ہو گئے۔ جو قیام کی ذمہ داری ہے کس کی بنتی ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور صوبے میں جو آپ کی اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، پچھلے 3 سال بھی کنٹرول نہیں ہوئی، ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور وہ جو یہ ریولیوشنر لا رہے تھے کہ جی پولیس کے اصلاحات آئیں گے، جی یہ اس کے آئیں گے، ایجوکیشن کے اصلاحات، ہیلتھ کے اصلاحات، ہمیں تو کوئی اصلاح نظر نہیں آئی۔ یہ تو بلکہ الٹا جو ہے نا ملک کو اور زیادہ مشکلات میں گھیر دیا، انہوں نے گھرا دیا۔
خیبر پختونخوا کې چې کوم ترهګرۍ واقعیت دي ورځ په ورځ پکې اضافه کیږي او خلک د امن مطالبه هم کوي خو امن نه ورته ملاویږي ستاسو په خیال وجه څه ده؟ د دې بنیادی وجه د حکومت ناکامي د صوبایي حکومت او صوبایي حکومت د خلکو د مسایل حل کولو په ځای باندې سیاست کوي او د دې بنیادی وجه نه امن او امان مسله چې ده هغه په صوبه کې د ورځ تر ورځه هغه ګامبیره کیږي او دا د صوبایي حکومت او خاص کر وزیر اعلی محمود خان چې د صرف او صرف نعرې لګي او عوامي مفادات د غیش پیش نظر نشته خلق په کوم مسایلو باندې مقتدی هغه طرف توجه نشته او بل طرف ته دهشتګرد چې دی هغه ورځ تر ورځه مضبوطه کیږي او هغه چې دینو زور نسی د هغې مخنیوي دپاره د هغې سره څه میکانیزم نشته څه پلانینګ نشته څه پالیسي نشته او بس یو درز غب دی او لګیا دی بس افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دی او بیا د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات او هغې نه پس موجوده صورتحال مطابق ستاسو په خیال باندې او د ستاسو سره د امن او امان په حواله سره تجویز څه دی؟ ګورې جی خبره داسې ده چې حکومت وي که نه نو امن او امان راتلی شي بیا چې کم خلق دهشتګردي کوي چې کم خلق قانون پامال کوي چې کم خلق آیین نه مني د هغې سره خبرې کولو د هغې سره سترګې ملاول او خبرې ورسره کول او که خبرو باندې هغه نه قانع کیږي د هغې لاره خو قانون کې موږ سره شته خو زه وایم چې زموږ صوبایي حکومت په دې سلسله کې بالکل ناکام شوی دی او پکار دا و چې اوسه پورې دا مسله هغې حل کړې وې او چې کوم ځایونو کې ځای په ځای باندې د دهشتګردي راپورته شوی دی هغه ځایونو کې اکشن اخیستل پکار و اکشن وانه غوښته اوس زموږ فورس د پولیس فورس خاص کر زه پولیس فورس ته زه سلام پیش کوم زه خراج عقیدت پیش کوم چې څلوېښتو کالو نه زمونږ پولیس فورس چې کوم قربانیانې ورکړې دي چې کوم شهادتونه ورکړي دي هغه قابل ذکر دي خراج تحسین مستحق دي خو هغه مقام هم پولیس ته ورنه کړی شو زموږ په صوبه کې چې کوم تاسو د قیام امن او امان په حواله سره خبره وکړه چې صوبایي حکومت ذمہداري جوړیږي دوی وایي چې نه دا د وفاقي حکومت ذمہداري ده اصل د امن او امان چې کوم قیام دی ذمہداري د چا جوړیږي دواړو ذمہداري ده په دې سلسله کې چې سرحداتو د ګوري سرحداتو کدا سرحد پار کړي راغلي دا د مرکزي حکومت کمزوري ده د فورسز کمزوري ده زه خو وایم صفا او کنا د دنینه هم خلق مخکنه موجود او هغه خلق بیرته منظم شي او هغه دغه کې د بیا صوبایي حکومت دی چې کله سر پورته کوونه ولی هغه سر ولا نه ټاکو کنه او هغه مضبوطیات ولی پر خود اوس هغه خو بیرته مضبوط شو خو ځای په ځای باندې هغه خپل دغه قایمه او لګیا دي کې عناصر مطلب که مخکې نه دوی موجود وي نو مخکې خو چې کوم سکیورټي فورس دي مختلف اپریشنونه شوي دي خاص کر چې کوم وزیرستان دی شمالي وزیرستان دی په دې کې داسې اپریشنونه وشول چې مطلب ضربه ضرب اپریشن نام به تاسو اورېدلی خلک متاثره شوي نو هغې نه پس هغې نه پس هم داسې مطلب واقعات یا داسې قسمه اعلانونه هم کېږي چې موږ به کنټرول حاصلوو نو دې ته په کوم نظر ګورئ ګورې خبره دا ده چې کوم خلق بې کوره شو کورونا هغه ویستلی شو که نه جي هغه خلق په خپله ګوره چې ته انصاف نه کوي او یو علاقې سره د یو علاقې خلقو سره انصاف نه کوي او هغې سره ظلم بار ظلم کیږي هغې حقوق ورته نه میلاویږي نو هم هغې کې هم کسان پیدا کیږي بیا او دا احساس محرومي چې دی که نه چې بلوچستان ولې تباه برباد دی بلوچستان کې احساس محرومي دی د خلکو سره کېناستل غواړي او د دې مسایل حل کول غواړي دا چې کوم خلق په ضرب عذب کې یا نور راه نجات دی کې متاثر شوي دي هغه خلکو کورونه اوسه پورې وران دي هغه خلک اوس هم د هجرت باندې مجبور دي هغه خلک اوس هم پېښور او اسلام آباد کې پراته دي او لاهور او کراچۍ کې پراته دي نو چې د هغه خلکو ریپورټ جاری شوی دی 6.9 کروڑه و ارب روپۍ مطلب کرپشن پکې شوی دی نو دا خو د کرپشن اډه ده نو زموږ پاکستان څوک تپوس کوي څوک کوي تپوس نشته دلته شر ناپرسان دی چې چا څومره وکړه چې څومره بدماش دی نو دومره حتی پورې د هغې چلیږي او چې کله بدماشی نشه کولی نو زما پشان به شریفی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو امن نہیں مل رہا ہے آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں میرے نزدیک سب سے بڑی معاشی وجہ ہے لا لیسنس ہمیشہ بڑھے گی جب آپ اکنامک کرائسس کا شکار ہوں گے
پچھلے 4 سالوں سے جس طرح ہماری اکانومی تباہی بربادی کا شکار ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے پاس، ان کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس کے پاس لا لیسنس کا بڑھنا ابس نہیں ہے، یہ کوائٹ نیچرل ہے۔ ہاں، کے پی کے میں جو ہم نے آپریشنز کیے رد الفساد، ضرب عذب ہماری پاک فوج نے کیے، اس کے بعد یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ دوبارہ وہاں پہ دہشت گردی اس لیول کی آ جائے۔ یہ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، وہاں پہ سول اداروں کی ذمہ داری ہے۔ فوج نے آپریشن کرنے کے بعد سول اداروں کو اس کو ہینڈ اوور کیا تو ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پی کے گورنمنٹ پہ پچھلے 10 سال سے 9 سال سے وہاں سے حکومت میں ہے، تو اتنی تو شاید کے پی کے میں کسی کو ٹائم نہیں ملا جتنا انہیں ملا۔ تو انفارچونیٹلی یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اور خاص طور پر کے پی کے کی۔ وہاں پہ لوگوں کو امن نہیں مل رہا۔ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اور اب موجودہ صورتحال کیا میں امن و امان کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ دیکھیے، جس طرح میں نے پہلے کہا، جب آپ معاشی طور پہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی لڑائی ہے، معیشت کی، اکانومی کی۔ اس ملک کو صرف اور صرف اکنامیکلی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا مضبوط کر لیں گے آپ کو اتنا امن آتا جائے گا۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، 90s میں وہ کہاں تھا اب کہاں ہے، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، کہاں تھا اب کہاں پہ۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ پولیٹیکلی انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے رہی ہے کہ، اور 7-8 سال پرویز مشرف صاحب نے جو یہاں پہ گل کھلائے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ امن تو اب تو آ جانا چاہیے۔ اب تو تمام پارٹیوں کو، بالخصوص پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اگر وہ عمران خان ہیں، دنیا میں جانے جاتے ہیں تو اس ملک کی وجہ سے، اس قوم کی وجہ سے، اس سرزمین کی وجہ سے، اور جو انفارچونیٹلی وہ اس زمین کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنی دھرتی ماں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ اس قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس ملک کے ساتھ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں۔ پیپلز پارٹی بھی مانی، جے یو آئی بھی مانی، ایم کیو ایم بھی مانی، تمام جماعتیں مانی، اور اگر نہیں مانا تو عمران خان نہیں مانا۔ 2018 کی بھی آپ کو تقریر یاد ہوگی، جب میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں۔ اور ابھی جو ریسنٹ پاس میں میاں شہباز صاحب نے کہا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کریں، چارٹر آف اکانومی بھی کریں، آئیں اس پہ ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ ان کے لیڈرز نے، اب میں نے لیڈر کہنا تو زیادتی والی بات ہے، جو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کے بارے میں کہا، اس سے بھی اگر قوم نہیں سمجھتی، ہم لوگ نہیں سمجھتے، تو پھر کیا مستقبل اس ملک کا؟ امن و امان کے حوالے سے سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہر حوالے کے ساتھ، یہ جو ہاؤس، جس ہاؤس میں آپ باہر کھڑے ہیں، میں ہاؤس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس ملک میں اس ہر باشندے کو امن و امان، تعلیم، صحت، بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنی ناکامیوں کا، جس طرح یہ پی ٹی آئی کا ہے وتیرہ ہے، اپنی تمام ناکامیوں کا انہوں نے ملبہ کسی اور پہ ڈالنا ہے۔ 80% آپ کے ٹوٹل ڈیٹ کا 80%، 75 سالوں میں جتنا جو ہم نے قرضہ لیا اس کا 80% یہ 4 سالوں میں لے چکے، اور اس کا ملبہ آپ دوسرے حکومتوں پہ ڈال رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی، 4 سال کا کارکردگی آپ کے سامنے ہے، تو یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اگر یہ امن و امان ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنا کے پی کے حکومت کی، تو یہ کس لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو امن نہیں مل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، امن و امان پاکستان کی سب سے پہلے پریورٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے پلان کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوگا، اور پھر پاکستان جو ہے فیٹف کے گرے لسٹ سے بھی نکلا، اور بہت ساری اچھے انہوں نے اقدامات اور ریفارمز کیے۔ حالیہ جو لہر ہے خیبر پختونخوا میں یا جو فاٹا مرج ہوا ان علاقوں میں، وہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور لوگ امن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ایک سب سے پازیٹیو چیز ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے عورتیں، بچے، مرد، جوان سب جو ہیں وہ یک زباں ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت ریاست پاکستان ہمیں اس چیز کی پریورٹی دینی چاہیے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت جس طرح سے ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو انشور کیا جائے، تاکہ بیرونی ممالک کے لوگوں کی مداخلت بھی کم ہو اور ہم اپنے ملک کے لوگوں کو سیکیور کر سکیں۔
افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے اور پھر ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اور اب جو سامنے چیزیں آ رہی ہے امن و امان کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان عمل ہو اور صوبوں اور وفاق کے درمیان جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے درمیان میں ہم آہنگی ہو، اور جو بھی چیزیں شیئر ہو سکتی ہیں وہ شیئر ہونی چاہیے، اور بیرونی مداخلت کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ انٹرٹین کیا جائے، اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی صحیح طریقے سے اسکروٹنی کی جائے تاکہ اس قسم کے لوگ نہ آئیں جو ملک میں دہشت گردی پھیلا سکیں۔ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت کی آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست چاہے وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی ریاست یا صوبوں کے درمیان ہو، امن و امان کے لیے چاروں اکائیوں کو مل کر، ہم سب کو مل کے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، چاہے ضلعی حکومتیں ہوں، چاہے وفاقی حکومت ہو، ہم سب کو مل کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو امن نہیں مل رہا، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی ہسٹری ہے جس کو ریکور ہوتے ہوتے ہم سب کو وقت بھی چاہیے، اور ہمیں اس کے اندر بہت ساری ایفرٹس بھی کرنی چاہیے، پر میں سمجھتا ہوں کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ یہ ایک پروونشل گورنمنٹ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ان کا فیلئر ہے۔ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اور اب موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو اب ہم کافی بہتری کی طرف آ چکے ہیں۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جب روز ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، روز دھماکے ہوئے ہیں، ہم بڑی مشکلوں سے اس دور سے گزرے ہیں۔ اب امن امان جو ہے وہ ہمیں ہر طریقے سے گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا، چاہے وہ ڈائیلاگ ہو یا وہ، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا راستہ تو ڈائیلاگ ہی ہے، ان کے تھرو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس پر نہیں ہوگا تو پھر اسٹیٹ کو اپنی سوورینٹی تو مینٹین، اپنی عوام کا تحفظ تو اسٹیٹ کی اولین ذمہ داری ہے۔ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ حکومت وقت کی یا وفاقی؟ دیکھیں، سب دونوں کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں، اب آپ یہ کہیں کہ پروونشل گورنمنٹ ہے تو اسلام آباد پولیس وفاق حکومت کے اندر ہے تو صرف اسلام آباد کی حد تک ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد بھی اور ویسے بھی زیادہ رسپانسبلٹی صوبوں کے اوپر ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں، امن نہیں مل رہا، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے اس کے کوئی وہ مسائل کی طرف جو اس کے ہیں لا اینڈ آرڈر، اس پر توجہ نہیں دے رہی، اس میں اس حکومت کی ناکامی کا بڑا حصہ ہے۔ کیا کہیں گے، افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اور اب موجودہ صورتحال امن و امان کے بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے، کیا تجویز دیں گے؟ میرے خیال میں کہ ہمیں افغان طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے۔ وہ ہمیشہ پاکستان کے خیر خواہ رہے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم انہیں اعتماد میں لیں تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہونے جا رہا ہے، لوگ بھی امن کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن امن ان کو نہیں مل رہا، آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان بدقسمتی سے پاکستان نے دہشت گردی میں اور اس طرح کے واقعات میں بڑی جانیں گنوائی ہیں، اور بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے آرم فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اب پھر سے ایک دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ کے پی میں ایک اٹھ رہی ہے، جو کہ بڑی ایک خطرناک بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت وقت کو اور کے پی گورنمنٹ کو بالخصوص، اور ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو ذرا اس چیز پہ سیریسلی فوکس مزید کر کے، ویسے تو ماشاءاللہ اچھا ہی کام کرتے ہیں ہمیشہ سے سارے، لیکن دھیان دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے کسی ایک خطے میں بھی، کسی ایک کونے میں بھی اگر ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں تو سمجھیں وہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہے، وہ کسی ایک صوبے پہ اٹیک نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اور اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو امن و امان کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟
جی میرے پاس تو کیا تجویز ہونی ہے، یہی کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ جو ہے اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی لوگ ہیں اس کے پیچھے ان کا پتہ لگایا جائے، اور اگر جو بھی مناسب حل لگتا ہے، ظاہر اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ حل کریں اس کا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کو امن نہیں مل رہا، آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، دہشت گردی کے خلاف تو ہماری جو پیرا ملٹری فورسز ہیں اور ملٹری فورسز ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پھر بیچ میں ایک دور آیا ہے کہ دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی، تو اس میں تھوڑے سے ہم ریلیکس ہو گئے اور شاید ہمارے ادارے بھی ریلیکس ہو گئے، تو ہمیں پھر نئے سرے سے اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہیں وہاں دوبارہ قدم نہ جمانے دیا جائے۔ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور اب موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امن و امان کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہر جنگ کا جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی کوئی جنگ ہو۔ میرے خیال میں جو ایسی فورسز ہیں جو کہ پاکستان کے قانون کے تحت آنا چاہتی ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں امن کا طریقہ مذاکرات ہی ہے، جنگ کبھی امن کو جنم نہیں دیتی۔ امن و امان کی جو قیام کی ذمہ داری ہے آپ کے خیال میں کس کی بنتی ہے؟ یہ تو دیکھیں یہ سب کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، ہماری جو پولیس ہے اس کی ذمہ داری ہے، ہماری جو پیرا ملٹری فورسز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ملٹری کی ذمہ داری ہے۔ سب جب تک مل کے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اور امن قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن امن ان کو نہیں مل رہا، کیا وجوہات ہے، وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ وہاں کی صوبے کی گورنمنٹ کی ناکامی ہے۔ جب آپ ایک صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وہ ایک فیلڈ گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ شہباز صاحب جو اب اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں، وہ جب سی ایم رہ چکے ہیں پنجاب میں، آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کبھی بھی اگر ایسی ہوتی تھی تو کس طرح بہتر طریقے سے اس کو کنٹرول کرتے تھے، اور آج تک بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن ایک پاکستان میں کہتی ہوں کہ ملک تبھی ترقی کرتا ہے جب اس میں ہمارا پرامن ملک ہو، لوگوں کی جانوں کی اور ہر چیز کی سیکیورٹی ہو۔ لیکن جو آج کل کے حالات ہیں اور جن کی رسپانسبلٹی ہے، جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں کے پی کی میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ باقی چیزوں کو چھوڑ کے اپنی لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں۔ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور اب پھر موجودہ صورتحال، تو امن و امان کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے اور تمام صوبوں کو جو ہے وہ مرکز کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ملک کی سیکیورٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ اینڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اگنور کرتے جائیں گے تو یہ ملک کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کہ آپ نے صوبائی حکومت کی بات کی کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں، امن و امان کی جو قیام کی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو اگر پنجاب میں کچھ اس طرح سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوتی ہے تو وہاں کی یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری جو ہے یا اپنی رسپانسبلٹیز دوسروں کے سر منڈے، ایسی کوئی بات نہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کو امن نہیں مل رہا، آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کے پی کے کا جو عمران خان صاحب ہیں، جو مالک ہیں اس کے، ان کی توجہ ان کے اوپر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ وہاں کے جو حالات ہیں، انہوں نے ایک دن اس کا نوٹس لیا، ایک دن اس کی بات کی، ان کا اپنا ہی صوبہ ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں اتنے پریشان ہیں، اور ڈال رہا ہے کہ بھئی جی یہ وفاقی حکومت اس کے اوپر کرے۔ وفاقی حکومت کرے گی، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن مین ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے کہ وہ وہاں کے حالات کو دیکھے اور جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ملے، بات کرے، بات چیت سے، ڈائلاگ سے ساری چیزیں سیٹل ہوتی ہیں۔ لیکن ڈائلاگ تو میرا حل کرنا اس کی زندگی میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ڈائلاگ والی، وہ صرف عقل کل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس میں جو ہوں، بس جو ہے میں جو فیصلہ کر دوں۔ لیکن یہ کہ ان کو اپنے جو ہے کے پی کے صوبہ جو ہے اس کو، وہاں کے حالات جو ہیں دن بدن زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور ایون دین وہاں کے رہنے والے جو ہیں پشاور کے اور کے پی کے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب ادھر سے نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو فیس کریں گے، ہم نہیں یہاں سے بھاگنے والے، ہم نہیں بھاگنے والے۔
تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے ان چیزوں کو جلدی ان کو فوکس کرنا چاہیے اور ان کے دیکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ اور حالات بگڑ جائیں. اور وہ صاحب جو ہیں آپ دیکھیں نا ان کے اوپر تو شاہانہ کا کیس جو ہے اتنا بڑا کیس، اتنا بڑا کہ آپ دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو گفٹ دیں اور وہ گفٹ آپ بیچ دیں، ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہو. یہ مثالی کام جو ہے عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. افغانستان میں طالبانوں کی حکومت اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور اب پھر موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے امن و امان کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تجویز ہے، کیا تجویز دیں گی؟ دیکھیں تجویز تو ایک ہی ہے کہ ہمیں ان سب سے بات چیت کرنی چاہیے، تحریک طالبان سے بھی کرنی چاہیے، افغانستان کے طالبان ان کے ساتھ بھی، اور بات چیت سے یہ مسئلے حل ہوں گے، لڑائی سے تو نہیں ہوں گے. لڑائی فساد اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں یہ کہ نہ ان کے حق میں نہ ہمارے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے. اور یہ ان کو بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور مسئلے جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے. صوبائی حکومت امن و امان کی جو قیام کی ذمہ داری ہے وہ وفاقی حکومت پہ ڈال رہی ہے، لیکن وہ خود بھی کردار نہیں ادا کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت بھی خاموش ہے. تو وفاقی حکومت کو کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل بالکل، میں کہتی ہوں 100% ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. وفاقی حکومت اوورال پاکستان کی جو ہے وہ سارے صوبوں کے جو ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کو بالکل ان کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں دے کر رہا، لیکن پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں اور ان کو دیکھنا بہت ذمہ داری بنتی ہے. ایک ہی دن میں 10 بندے اگر ٹارگٹ ہوتے ہیں 11 تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. بہت افسوسناک صورتحال ہے اور ہمیں اس صورتحال پہ قابو پانا چاہیے انسٹیڈ آف کہ یہ حالات جو ہیں اور زیادہ بگڑ جائیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کو امن نہیں مل رہا. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ تو نیچرلی ٹیررزم تھوڑا بڑھ گیا ہے اور پرابلمس تو آ گئے ہیں، لیکن کوشش کر رہے انسان کا. دیکھیے سب سے بڑی بات کہ اگر یہ سب ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ملک کے اندر اگر ملک کے اندر اپنے ایک جہتی نہیں ہو اور اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا آج کل ہو رہا، تو یہ ہوگا کیونکہ ایسے لوگوں کو ٹیررسٹ کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا، کیونکہ لوگوں کی ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. لوگوں کا جو ہے نا سوچنے کا انداز بھی اب بہت ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ملک میں خود ایک لیڈر کھڑا ہو کر کے جب کنٹینر پہ چڑھ کر کے وہ خود ہی ان چیزوں کی دعوت دے رہا ہے، تو ظاہر ان کو موقع مل رہا ہے کرنے کا نا. اور حکومت کہاں تک اور کیسے کرتی رہے گی؟ کر رہی ہے حکومت، لگی ہوئی ہے کام میں. تو یہ دہشت گردی تو ہوگی. اس میں تو ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں جب 2016 میں جب ہم لوگوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا تھا، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سارے قوم ایک پیج پہ آ گئی تھی، ساری پارٹیز ایک پیج پہ تھی اور بس یہی مقصد تھا کہ جی اس حالات کو بہتر کرنا ہے. لیکن آج تو بات ہی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. ایک جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں سو کالڈ کہ سب سے بڑی پارٹی کے اگر یہ لیڈر ہیں تو پھر ان کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ملک کا یہ حال ہو رہا ہے. مگر ان کی سوچ جو ہے نا اس میں سوائے بدتمیزی، گالی گلوچ، ٹیررزم کو پھیلانا، لوگوں کا بچوں کی زبان خراب کرنا، کلچر کو بگاڑ دینا، اور یہی رہ گیا. افغانستان میں طالبانوں کی حکومت اور پھر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور اب موجودہ صورتحال امن و امان کی بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ جی دیکھیے ہمارے سارے لیڈرز مل کر کے بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں بات کریے. پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے ساری پارٹیاں مل کر کے جن کا ایک ہی نیشنلسٹ پارٹی ہیں، جن کا ایک ہی نظریہ ہے اور وہ ہے کہ ملک کو بہتر کی طرف لے کر جائیں، وہ آج جمع ہیں. وہ سارے آپس میں مل کے فیصلہ کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد کوئی بہت اچھا فیصلہ آ جائے گا اور وہ کوئی نہ کوئی کریں گے. کیونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ان کی اپنی حکومت ہو، بہتر حکومت ہو، اور وہاں میں امن امان اگر وہاں ہوگا تو پاکستان میں بھی امن امان ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ. امان کے قیام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو سب کی ہوتی ہے نا.
سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں، جتنی انسٹیٹیوشن ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ قوم کی بھی، ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ اس حالات کو بہتر بنائیں، تو ہم سب مل کے بنائیں گے۔ یہ حکومت وفاقی حکومت پہ ڈال رہی ہے اور وفاقی حکومت صوبائی، اور اس میں عوام پس رہی ہے، دہشت گردی کے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کا خیال غلط ہے کہ ہم کسی پہ نہیں ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری صوبائی حکومت جن کے یہ جو گورنمنٹ جن کی ہے، وہ آج سب ایک ساتھ ایک پیج پہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے گورنمنٹ میں ہیں، تو ہم کیسے ایک دوسرے پہ الزام ڈال سکتے ہیں؟ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں نا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ امن کا مطالبہ کر رہے ہیں، امن ان کو نہیں مل رہا، کیا وجوہات ہے آپ کے خیال میں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، عدم توجہ کا شکار ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے۔ اب جن کی حکومت ہے وہاں پہ، وہ تو جو سیاست کر رہے ہیں یا وہ جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو جن کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ ہوتی ہے، وہی اگر کرپٹ اور نا پسندیدہ شخصیات ہو جائیں تو پھر ان کے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اصل تو حکمران ان کا عمران خان ہے نا، اور عمران خان جو آج کل کی سیاست کر رہا ہے، جب سے وہ پرائم منسٹر بنا انہوں نے یہی کہا کرپشن کرپشن، چور چور چور، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جن پہ انہوں نے الزام لگائے، جن کو انہوں نے جیلوں میں بھرا، چاہے وہ نون لیگ کی قیادت ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، ان پہ تو 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، کورٹوں نے نہیں کی ہے۔ لیکن ان کا جو حال نظر آ رہا ہے، جو کل کو کسی اور کے لیے انگلی اٹھا رہے تھے، آج 5 کی 5 انگلیاں ان کی طرف آ رہی ہیں، تو پھر جن کی حکومت ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا نا وہاں پہ۔ دہشت گردی، کل انہوں نے ہی دہشت گردوں کو جو ہے وہ ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس ملک میں جو عدم استحکام کی سچویشن ہو رہی ہے، انسرٹنٹی کی کوشش کی جا رہی ہے، شروع دن سے اس بندے نے یہی کیا۔ جب سے یہ پرائم منسٹرشپ سے اترا، ایک خالی کاغذ لہرا کے حکومت کو، لوگوں کو، ملک کے لوگوں کو اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آج پھر بیک فٹ پہ چلا گیا۔ تو یو ٹرن والا بندہ جو ہے، اب ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان عوام سجاگ ہو جاؤ۔ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے آپ کے پاس تجویز کیا ہے؟ دیکھیں، بہترین تجویز یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، لیکن جہاں جمہوریت ہوگی اور اصل جمہوریت ہوگی، جہاں عوام کے ووٹ کو حق ملے گا اور ان کی حکومت ان پارلیمنٹ میں آئے گی، اصل فیصلہ کرنے والی جو ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ یہ پورے ملک کا جو عوام ہے، 7 کروڑ عوام ہے یا 10 کروڑ عوام ہے، جتنا بھی عوام ہے، اس کا فیصلہ ان ایوانوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ جرگوں میں یا کسی اور میں۔ امن و امان کے قیام کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ حکومت کی بنتی ہے۔ امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، لیکن ہم شہریوں کا بھی فرض ہوتا ہے کہ حکومت کا ہاتھ بٹائیں، یہ نہیں کہ حکومت کے سامنے جو ہے وہ روڑے اٹکائیں۔ صرف صوبائی یا وفاقی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے نا۔ وفاق، دیکھیں، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے، اور وہ تمام صوبوں کو ایک ہی پیج پہ لے کر چلتی ہے، لیکن کچھ پاکستان میں ٹرینڈ ایسا چلا کہ یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اگر عام آدمی کے ووٹ کو عزت ملتی، اس کو حق ملتا، تو آج تیرا میرا نہیں ہوتا اس ملک۔ خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا ترهګرۍ سر اوچت کړی دی، خلک هم مطالبه کوي د امن، خو ورته امن نه میلاویږي، ستاسو په خیال کې وجه څه ده؟ ګوره، د امن نه میلاوېدو اول وجه خو د هغه ځي صوبایي حکومت دی. هغه دنیا ته پته ده چې د هغو کومه رویه ده چې یو حکومت د خپلو خلکو فلاح و بهبود پرېږدي او د یو ضدي سړي د یو داسې خبره شروع کړې ده چې د هغه ضد پوره کول دپاره ټول د پښتنو نړۍ اور ته اچوي، صرف د یو سړي د ضد په وجه. نو ځکه دا ټیم د خیبر پښتونخوا کې پی کې خلکو ته دا سوچ کول پکار دی چې دا هغه خلک دي چې بیا په موږ باندې یو عذاب مسلط کوي، بیا په موږ باندې یو سوچ ساجش سمجش پوره د سوچ او د سمج سره داسې نه چې داسې یو ناګاني آفت را روان، دا هغه آفت دی چې زه یې پخپله راوړم صرف د دې دپاره چې د یو ضدي سړي ضد په ځای کوم. نو دا د خیبر پښتونخوا د عوام منتخب نمایندګان چې کوی
نو دو به دا کار نه کولی. دو به اول د خیبر پښتونخوا د خلکو د امن دپاره سوچ کو، بیا به د دې ضدي سړي ایجنډا په مخ ته رسوله. نو نن زه د افسوس سره دا ویل غواړم چې نن هغه خلک چې موږ هغو ته د ریاست خلاف وایو، هغه دا وایي په مختلف کانفرنس کې چې یاره موږ چې یو احتجاج کو ایم پی ایم این اے د موږ نه زیات زور لګوي. نو د هغه ایم پی ایم این اے ځکه زیات زور لګوي چې هغه د عوامي نمایندګان نه دي، د هغه خلکو نمایندګان چې وای نو هغو به دا هاوس د هغو دپاره دی، د کې پي کې اسمبلی د هغو دپاره ده او په هغه فورم باندې د دو مسایل حل کېږي. نو ځکه دا خلک په بله ایجنډه دي چې کله د خیبر پښتونخوا د عوام درد او تکلیف د دو سره شي د هغه مسایل حل به هم راوځي. امان د قیام ذمہ داری صرف د خیبر پښتونخوا حکومت ته یا وفاقي حکومت ذمہ داری جوړیږي؟ ګوره بنیادي طور باندې دا دغه ذمہ داری ده د کې پي کې د حکومت. که چېرته بیا دا خبرې کېږي بیا به وایي چې ګوره ګورنر راج خبره کېږي او د هغې مخالفت کوو چې داسې عوامي منتخب نمایندګان د کور ته نه یې لېږول پکار. خو پکار دا ده چې عوام ته دا پکار ده چې دا خلک وپېژندي، دا هغه خلک دي چې د دو په وږو باندې صرف اور صرف بیا یو غلط ایجنډه پرموټ کوي او غلط ایجنډه سر ته رسوي. کتونکو خیبر پښتونخوا کې د امن او امان صورتحال په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. حقیقت کې چې خیبر پښتونخوا کې امن او امان صورتحال ډېر زیات خراب شوی دی. چې کوم پارلماني ممبران دي هغه هم دا وایي چې وفاقي حکومت، صوبایي حکومت او چې نور کوم سټیک هولډرز دي هغوی ټولو ته د امن او امان صورتحال برقرار ساتلو دپاره کردار ادا کول پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.